جیسے ہی شاہ رخ کمرے میں آیا، کشش نے دوپٹہ کھینچ کر اپنا گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ وہ اس کی حرکت کو دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ پایا۔ جیسے ہی شاہ رخ کشش کے سامنے آ کر بیٹھا تو وہ ذرا سا سمٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ جیسے اس نے اس کا گھونگھٹ الٹا تو وہ کشش کا روپ دیکھ کر کچھ دیر دنگ ہی رہ گیا، کیونکہ شادی کے وقت بھی جب اس کے برابر میں بیٹھی تھی تو اسے نظریں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کچھ تو اس کے گزشتہ رویے کی وجہ سے اور کچھ اپنے مزاج کی وجہ سے۔ پھر وہاں پر اس کے باقی آفیسر بھی آئے ہوئے تھے، زیادہ وقت اس کا انہی کے ساتھ گزرا۔ بس ایک اچٹتی سی نظر ہی اس نے کشش پر ڈالی تھی، لیکن اب وہ دلہن بنی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تعریف سے اس خوبصورت رشتے کی ابتدا کرتا، کشش نے اسے کہا کہ دیکھیں، میں کسی بھی زبردستی رشتے کو نبھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے میرے بابا پر کیا جادو کیا، یا شاید آپ نے میرے والد کو دھمکیاں دی ہوں گی، اپنی افسری کا روپ چھاڑا ہوگا کہ میرے آنسو بھی انہیں نظر نہیں آئے، میرا رونا دھونا بھی ان پر بالکل بے اثر ہو گیا تھا۔ آج تک میرے باپ نے کبھی بھی میری کوئی فرمائش نہیں ڈالی۔ میں کہتی رہ گئی کہ مجھے ترم خان سے شادی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی یہ کہہ کر وہ ٹسوے بہانے لگی۔ اس کی باتیں سن کر اور اس کا بچپنا دیکھ کر جی بھر کر کوفت کا شکار ہوا۔ کافی دیر چپ چاپ اس کی بکواس سنتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ آنسو بہا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے لاکھ انکار پر بھی اس کی شادی شاہ رخ سے کیوں کر دی۔ لیکن جب کشش نے یہ محسوس کیا کہ وہ تو آگے سے کچھ بول ہی نہیں رہا، اس سے لڑ جھگڑ ہی نہیں رہا، تو پھر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ جب وہ چپ ہو گئی تو شاہ رخ نے کہا، بس یا اور بھی کچھ ہے دل میں؟ اگر اور بھی کوئی بڑھاس ہے تو وہ بھی نکال لو، بعد میں شکوہ مت کرنا۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی دیر سے فضول میں بول رہی ہوں، بکواس کر رہی ہوں؟ وہ کہنے لگا، تو اور کیا، دیکھو مجھ پر تمہاری نا ان باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہونے والا، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے عشق میں مرا جا رہا ہوں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ابرار بھائی نے مجھے کہا تھا کہ لڑکی بڑی بدتمیز ہے، اپنے باپ کی سنتی ہے نہ ہی کسی اور کی، اور کشش کی وجہ سے جبار حسین بے حد پریشان رہتے ہیں، اسے تو صرف تم ہی سدھار سکتے ہو شاہ رخ۔ میں نے کہا، چلو اگر میری چھوٹی سی قربانی کی وجہ سے تمہارے باپ کی زندگی میں کچھ سکون آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں ہی کر لیتا ہوں۔ سمجھو کہ میں نے تم پر اور تمہارے باپ پر احسان کیا ہے، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مجھ پر مرتی تھی۔ کشش کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اسے نہیں پتا تھا کہ شادی کی رات اسے ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاہ رخ اسے کہے گا کہ میں تمہاری محبت میں اس قدر مبتلا ہو گیا تھا کہ فوراً سے اپنے بھائی کو تمہارے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ وہ تو ایسی باتوں کی منتظر تھی، والہانہ اظہار سننا چاہتی تھی، اور یہ بھی دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی گری پڑی نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی لاڈلی ہے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی باتیں سن کر شاہ رخ اسے یقین دلائے گا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا تھا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ٹھہرا ترم خان۔ لیکن وہ شاید بھول گئی تھی کہ شاہ رخ نامی ترم خان کبھی بھی اس کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر نہیں رکھتا۔ دل میں جو ایک چھوٹی سی امید تھی وہ بھی شاہ رخ کی باتوں نے ختم کر دی تھی۔ اس کا مطلب وہ اس دن سچ کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ آگے پیچھے دوسری لڑکیاں گھومتی ہیں تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں نے کب کہا تھا کہ میرے باپ پر احسان کرو؟ پھر یہ سن کر بھی رونا آنے لگا کہ وہ تو اتنی بری ہے کہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے اسے جلاد کے نام کر دیا، اس کے حوالے کر دیا تاکہ یہ مجھے سدھارے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی، شاہ رخ نے اس کی کلائی پکڑی، کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو، میں تو ویسے ہی آپ کو پسند نہیں ہوں، آپ نے میرے باپ پر احسان کیا ہوگا، مجھ پر نہیں۔ جب آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں تو پھر میں یہاں کیوں بیٹھی رہوں؟ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا، شادی تو ہو گئی ہے نا، میری بھی مجبوری ہے اب۔ کل کو اپنے ابا سے جا کر کہو گی کہ میں تمہارا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھو میں ایک ایماندار پولیس والا ہوں، جتنا اپنے پیشے کے ساتھ ایماندار ہوں نا اتنا ہی دوسرے معاملات میں بھی۔ اب نکاح کیا ہے تو تمہیں اس کا حق بھی تو دوں گا نا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے کوئی حق، اپنے حق اپنے پاس رکھ لو۔ وہ کہنے لگا، اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ اس کے بعد نہ تمہیں ٹائم ملے گا نہ مجھے۔ میں صرف تمہیں 4 دن کا وقت دے سکتا ہوں کیونکہ پھر میری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی اور تمہارا کالج شروع ہو جائے گا۔ ویسے میری بھابھی بھی ایک کالج میں لیکچرر ہے،
اسی لیے اگر پڑھائی میں تمہیں ذرا سی بھی مشکل درپیش ہو تو ابرار بھائی کے ساتھ ساتھ ان کی بیگم بھی تمہارے کان کھینچ سکتی ہیں۔ یہ سن کر کشش گھبرائی تھی، کہنے لگی کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا سیدھا سا مطلب ہے، میں پولیس آفیسر ہوں تو میرا بھائی اور بھابھی بھی ایسے ہی تو نہیں ہوں گے نا۔ دیکھو ابرار بھائی تو ہاتھ میں صرف سٹک مارتے تھے، میری بھابھی 2-4 تھپڑ اور کان وان بھی کھینچ لیتی ہیں۔ یہ بات سن کر کشش اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کہنے لگا دیکھو ہم پولیس والوں یا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ نا ہمارے گھر والے بھی ڈنڈا اٹھانے میں مروت نہیں بخشتے۔ تم ٹھیک رہو گی تو سب لوگ ہمارے ساتھ ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر تم ٹیڑھی ہو کے چلو گی تو یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مس لیے تھے۔ کہنے لگا باقی رہ گیا میں تو مجھے تم اچھے طریقے سے دیکھ چکی ہو، تو گولی مارنے سے پہلے بھی نہیں سوچتا، میں سامنے والے کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا، وہ ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور میری پسٹل کی گولی چل چکی ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا تھا نا میں نے سکندر کا کیا حال کیا تھا؟ یہ سن کر کشش کے اندر سے جان نکلی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ وہ اسے اچھا خاصا ڈرا چکا تھا اور کشش کا ڈرا ہوا روپ بھی اسے اس قدر دل فریب لگ رہا تھا کہ کچھ دیر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر خیال آیا کہ اسے رونمائی کی انگوٹھی پہنا دینی چاہیے۔ اس نے جیب سے انگوٹھی نکالی، اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھایا، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا، انگوٹھی پہناتے ہوئے کہنے لگا اسے انگوٹھی نہ سمجھنا، اپنے لیے ہتھکڑی سمجھنا۔ جانتا تھا وہ بے حد خوفزدہ ہو چکی ہے۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد کہنے لگا چلو جہاں شاباش کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ۔ یہ سن کر کشش کچھ حیران ہوئی، اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے آج بخشے گا نہیں، لیکن شاہ رخ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس بیوقوف لڑکی سے اسے کب محبت ہوئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا، شاید پہلی نظر میں جب اس نے پہلی بار اسے ترم خان کہا تھا۔ دوسری بار اور دوسری ملاقات میں وہ واقعی اس پر بات کو غصہ تھا، کیونکہ اس کو اپنے بھائی سے بھی محبت تھی۔ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر وہ حواس باختہ ہو گیا تھا، لیکن پھر جب ابرار بھائی نے اسے یہ کہا کہ یہ جبار حسین کی بیٹی ہے، شاہ رخ کے لیے بے حد پسند ہے، اس نے حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا بھائی کس مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ اس لڑکی نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دی تھی اور آپ پاؤں توڑوا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لڑکی کو آپ اپنی دیورانی بنانا چاہتے ہیں؟ شاہ رخ واقعی حیران تھا اور ہنسنے لگا، کہنے لگے اصل میں وہ بہت شوق ہے اور تم ایک دم سنجیدہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں ایسی ہی لڑکی آئے تاکہ تمہاری زندگی میں بھی رنگ بھر جائے۔ تم بہت بور قسم کے انسان، اسی لیے تمہاری زندگی میں کوئی کشش جیسی شوق مزاج لڑکی ہی آنی چاہیے۔ پھر وہ بے شک شرارتی ہے لیکن اچھی بھی تو بہت ہے۔ تو جبار حسین سے میری کافی پرانی دوستی ہے، بے شک وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن ہم دونوں کا آپس میں بہت پیار ہے۔ شاہ رخ کی زندگی میں لڑکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ہی اس کو پہلے کسی سے محبت ہوئی تھی۔ یہ ارادہ تھا کہ جب بھی اس کا شادی کا کوئی موڈ ہوا تو لڑکی بھائی اور بھابھی ہی پسند کریں گے، اور جب بھائی کو پسند تھی تو اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے گھر کی دعوت پر اپنی شرارتوں کے جوہر دکھائے تھے تو کچھ پل کے لیے تو شاہ رخ بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن بہرحال وہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات اسے خوف زدہ کر کے اپنا حق وصول کرے۔ کشش جب کپڑے تبدیل کر کر آئی تو اسے لگا کہ اپنا تکیہ شاہ رخ صوفے پر رکھ کر لیٹ چکا ہوگا، لیکن وہ بیڈ پر ہی لیٹا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور سوچنے لگی یہ کیوں یہاں سے اٹھے گا؟ بہت بڑا آفیسر جو ہے نوابوں کی طرح بیڈ پر چوڑا ہو کر سوئے گا، اب سارے ظلم اور ستم مجھ بیچاری پر ہی تو ہونے ہیں، مجھے ہی صوفے پر سونا پڑے گا۔ جیسے اس نے تکیہ اٹھایا تو اس نے اس کی کلائی پکڑی اور کہنے لگا یہیں سو جاؤ۔ وہ کہنے لگی ایسے یہاں سو جاؤں؟ میں کیوں سو جاؤں یہاں پر؟ تاکہ رات کو اگر آپ کی نیت خراب ہو تو آپ کوئی بھی فائدہ اٹھا لیں گے۔ اس کی بات سن کر بمشکل اس نے اپنی ہنسی دبائی تھی، چہرے پر سنجیدگی لا کر کہنے لگا ہاں ہو بھی سکتا ہے، رات کو میری نیت خراب ہو تو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکوں۔ وہ کہنے لگی نہ بابا نہ، میں رسک نہیں لے سکتی۔ وہ کہنے لگا اگر مجھے تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنا ہوتا تو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی روک ٹوک نہیں ہے اور نہ ہی میں اس موڈ میں ہوں کہ تمہیں زیادہ وقت دوں، لیکن پھر میرا اپنا موڈ نہیں ہے، تم یہاں بڑے آرام سے سو سکتی ہو، اور ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، صوفے پر سوگی تو رات بھر سردی سے ٹھٹھرتی رہو گی اور مجھے ہی بد دعائیں دو گی۔ یہ سن کر کے کمبل ایک ہے، کشش کا رونے کو دل چاہا تھا۔ وہ کہنے لگی پھر بھی میں صوفے پر ہی سوؤں گی۔ یہ سن کر شاہ رخ نے اس کی کلائی چھوڑی تھی، کہنے لگا تمہاری مرضی،
یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی اور لیمپ بند کر دیا۔ کشش نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھا اور لیٹ گئی، لیکن ٹھنڈ تو واقعی اسے بھی لگ رہی تھی۔ پھر پنکھا بھی کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پنکھا بند کرنے کے بارے میں سوچتی، شاہ رخ نے پہلے ہی ٹوک دیا تھا کہ کہنے لگا پنکھا بند مت کرنا، مجھے پنکھا چلا کر سونے کی عادت ہے۔ وہ کہنے لگی اگر آپ کو زیادہ ہی گرمی لگ رہی ہے تو کمبل اتار دیں۔ کشش کو لگا کہ وہ کمبل اتار کر سائڈ پر رکھ دے گا تو وہ کمبل لے لے گی کہ اسے سردی کچھ ضرورت سے زیادہ لگتی تھی اور اب بھی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا تمہیں اب کمبل ملے گا اور نہ پنکھا بند ہوگا۔ ہاں ایک آفر ہے میرے پاس، چاہو تو بیڈ پر آ کر سو سکتی ہو۔ کہنے لگی جی نہیں، مجھے آپ کی آفر قبول نہیں۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر لیٹ تو گئی تھی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ کشش آہستہ سے صوفے سے اٹھی اور تکیہ بیڈ پر رکھا، بڑی آہستگی سے بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر میں وہ بھی سو چکی تھی، لیکن سب اسے لگا جیسے کوئی بہت دھیرے سے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ شاہ رخ کا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ ایک کوہنی اس نے بیڈ پر ٹکا کر ہاتھ پر اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے وہ اس کے چہرے پر پڑی ہوئی لٹ کو پیچھے کر رہا تھا اور اسے بڑی تسلی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کشش یکدم پیچھے ہٹی، کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں میں کہ دیکھتے ہی تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن کشش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ ہمیں سب کے ساتھ کرنا ہے، رات کو ولیمہ بھی ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ الماری سے اس نے ایک فینسی جوڑا نکالا اور نہا کر پہن لیا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو شاہ رخ اس سے بڑی بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے بالوں سے تولیہ کھول کر ایک طرف رکھا اور کنگھا کرنے لگی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آج رات تو تمہیں میں رعایت دے دی تھی، لیکن رات کو تمہیں میرا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ کر واش روم میں جا چکا تھا اور کشش کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تو پتہ نہیں باہر جاتے ہی اس کے ساتھ اور کون کون سے ظلم اور ستم شروع ہو جانے تھے۔ اس کو تو لگتا تھا کہ ابرار سر کی بیوی بڑی ہی ملنسار اور نرم دل کی مالک ہے، لیکن جو کچھ رات کو شاہ رخ بتا رہا تھا اس کی تو آخری امید بھی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اب کوئی بھی اس کا ہمدرد نہیں ہے۔ جب وہ ناشتے کے لیے باہر گئی تو ابرار اور اس کی بیوی دونوں ہی اپنے بچوں کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ رکھ رہے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ان کے والدین حیات نہیں تھے۔ شاہ رخ کا سب کچھ اس کے بڑے بھائی ابرار اور بھابھی تھے۔ ابرار اور شاہ رخ میں 8 سال کا فرق تھا۔ ابرار کے دونوں بچے اپنے چچا سے بہت ڈرتے تھے۔ ابرار کی بیوی نے جب کشش کو کمرے سے باہر کھڑے دیکھا تو اس کے پاس آ گئی اور اسے گلے سے لگایا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل تک لے آئی جہاں مختلف قسم کے لوازمات رکھے تھے۔ بیکری کا سامان بھی تھا، پوری، چنے اور حلوہ بھی تھا، پراٹھے اور آملیٹ بھی تھا۔ یہ دیکھ کر تو کشش کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ فوراً سے بیٹھ گئی۔ ویسے بھی رات کو ترم خان کے خوف کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں پائی تھی، اسی لیے اب اس کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے پلیٹ میں حلوہ لیا اور گرم گرم پوری نکال کر اسے توڑ کر کھانے لگی۔ ابرار اور اس کی بیوی اور بچے اسے دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ بھی ٹیبل پر بیٹھے تھے، لیکن کسی نے بھی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شاید ترم خان کا انتظار تھا، لیکن کشش کو کہاں عادت تھی۔ کچھ ہی دیر میں شاہ رخ کمرے سے باہر آیا تو اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ ہلکا ہلکا پانی ابھی بھی اس کے بالوں سے ٹپک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ کشش کو دیکھ رہے ہیں جو وہ ایک کے بعد ایک نوالا منہ کے اندر ٹھونسے جا رہی تھی، کیونکہ شادی کے غم میں اس نے کل پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا اور رات کو ایسے ہی سو گئی تھی۔ شاہ رخ نے جب اسے یوں کھاتے دیکھا تو اس کے برابر والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھائی آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ناشتہ شروع کر دیتے ہیں۔ ابرار کہنے لگے کہ اچھا تو نہیں لگتا کہ دلہا دلہن بیٹھے ہی نہ ہوں اور ہم ناشتہ شروع کر دیتے۔ وہ کہنے لگا یہ تکلفات تو شاید ہمارے گھرانے کا حصہ ہیں، لیکن اب آپ میری بیوی کو ہی دیکھ لیں، اسے تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ شوہر کا انتظار کر لے۔ ایسے کھا رہی ہے کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اسے پوری حلوہ کھانے کو نہیں ملے گا۔ یہ سن کر کشش کا منہ رکا تھا جو مسلسل چل رہا تھا۔ اس نے ایک تیکھی نظر شاہ رخ پر ڈالی جو اس کی پلیٹ کھسکا کر اپنے اور اس کے بیچ میں رکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے آدھی پوری لی اور آدھی اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر ابرار اور اس کی بیوی مسکرا رہے تھے۔ شاہ رخ کہنے لگا ہمارے ہاں میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، سنا ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ سن کر کشش کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے کہاں عادت تھی اپنی پلیٹ کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ شاہ رخ نے اس کی پلیٹ سے کھانا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ ابرار سے بھی باتیں کر رہا تھا۔ کشش کو شدت سے بھوک نہ لگ رہی ہوتی تو اٹھ کر چلی جاتی،
بہرحال پلیٹ اب شاہ رخ کے سامنے جا چکی تھی اور وہاں سے نوالا لینا کشش کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے اس نے دیکھا کہ وہ ابرار کی طرف دیکھ رہا ہے تو پلیٹ انگلی سے کھسکا کر اپنی جانب کرنے لگی۔ تب شاہ رخ نے دوبارہ سے پلیٹ کو وہیں روکا تھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر اپنے ابرو اچکانے لگا۔ اس کی اس طرح کی حرکت سے کشش نے پوریاں کھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے ایک الگ پلیٹ لی اور اس میں تھوڑا سا پراٹھا اور آملیٹ ڈال کر کھانے لگی، وہ بھی مزے کا تھا۔ پھر اس نے پیالی بھر کر حلوہ کھایا، چائے پی۔ شگفتہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو ایک رات کی دلہن تھی، لیکن تکلف اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا، ورنہ دلہن تو تکلف کے مارے ٹھیک سے کھا بھی نہیں سکتی۔ نیا گھر، نیا ماحول ہوتا ہے، لیکن وہ تو ڈٹ کر ناشتہ کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب شگفتہ نے کہا، کچھ دیر میں ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں، اسی لیے تم ذرا صوفے پر بیٹھ جاؤ تاکہ ان سے مل سکو۔ وہ کچھ پرانے خیالات کے ہیں، اسی لیے اگر تمہیں کمرے میں دیکھا تو سمجھیں کہ بہو رانی تو ابھی تک اٹھ کر کمرے سے ہی باہر نہیں آئی۔ کشش کہنے لگی، لیکن مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے اور جب میں پیٹ بھر کر ناشتہ کرتی ہوں تو 2 گھنٹے سوتی ہوں۔ ویسے بھی رات میں ٹھیک سے سو نہیں پائی، آدھی رات تو ویسے بھی جاگ کر گزری۔ یہ سن کر شاہ رخ کا نوالا ضرور رکا تھا اور سیدھا جا کر حلق پر لگا تھا اور بری طرح سے کھانسا تھا۔ شاہ رخ کو اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس احمقانہ بات کو بھی اس کے بڑے بھائی اور بھابھی کے سامنے کہہ سکتی ہے۔ ابرار نے مسکراتے اس کی کمر تھک تھپائی تھی، کہنے لگا، کیا ہوا؟ نوالا تمہارے حلق میں کیوں پھنس گیا؟ ہوتا ہے ایسے کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن شاہ رخ اپنے بڑے بھائی کے سامنے یوں شرمندہ تھا کہ بیان سے باہر۔ حالانکہ دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جس انداز سے ان محترمہ نے بتایا تھا، سوچنے والا تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ شگفتہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، اگر مہمان آئیں گے تو میں تمہیں بلا لوں گی۔ کشش آرام سے اپنے کمرے میں گئی اور دھڑام سے بیڈ پر لیٹی اور کمبل اوڑھ کر سوتی بنی۔ دوپہر 3 بجے شگفتہ نے اسے جگایا، کہنے لگی کہ پارلر جانا ہے، آج ولیمہ ہے، اٹھ جاؤ۔ مہمانوں کو تو میں نے یہ بہانہ بنا دیا تھا کہ دلہن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ ولیمے کی میکسی بھی بے حد خوبصورت تھی اور آج میک اپ اس کا بہت اچھا ہوا تھا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ آج شاہ رخ کی نظریں بھی بڑی وارفتگی سے اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جیسے ہی ولیمے کی رسم ختم ہوئی، اپنے کمرے میں آئی تو اس کی کوشش یہی تھی کہ اپنے کپڑے چینج کر لے، لیکن شاہ رخ کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر حیران تھا کہ وہ الماری کے پاس کھڑی کیا کر رہی ہے۔ اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، کپڑے چینج کر رہی ہوں، اتنی بھاری میکسی ہے، میں تھک گئی ہوں بیٹھ کر۔ شاہ رخ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ کہنے لگا، ایسے کیسے چینج کر لو گی؟ میں نے تو تمہیں ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، کل تو ویسے ہی تم گھبرا رہی تھی، اسی لیے میں نے بھی تمہیں بخش دیا، لیکن آج میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شاہ رخ کے ارادے بھانپ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ تلاش کرتی، شاہ رخ اس کے کان کے پہنے ہوئے آویزے کو اپنی انگلی سے ہلکا سا ہلا کر باقی کی انگلیاں اس کی گردن پر پھیرنے لگا۔ وہ پوری کی پوری اچھل گئی تھی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، تمہارا زیور آج میں اتاروں گا۔ کہنے لگی، جی نہیں، میں خود اتار لوں گی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے نا، میں بہت ترم خان قسم کا پولیس انسپکٹر ہوں، اسی لیے مجھ سے نا پنگا مت لینا۔ ایسے جملے سن کر کشش کو یہ سمجھ آتا تھا کہ کون سا بہانہ اتارے۔ اس وقت بھی وہ دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا زیور اتارنے لگا اور ساتھ ساتھ اس کی شوخیاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس پر اس کی نظریں کشش کی جان نکال رہی تھی، بار بار اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گھورتی آنکھیں دیکھ فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی تھی۔ وہ کہنے لگا، ویسے تو تم اتنی خوبصورت نہیں ہو، لیکن آج شاید میک اپ کا اثر ہے یا پھر میری نظروں میں کچھ ایسا ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کا لہجہ خمار آلود ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخیوں میں حد سے تجاوز کرتا، اس کے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ کہنے لگا، اس وقت کس کا فون ہے؟ وہ کوفت کا شکار ہوا۔ کشش نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ، کوئی قاتل پھر سے جیل سے بھاگ گیا ہو تاکہ اس ترم خان سے تو جان چھوٹے۔ وہ اس رشتے سے گھبرا رہی تھی اور پتہ نہیں کس دل سے اس نے دعا کی تھی کہ واقعی SHO کا فون تھا۔ جیسے ہی شاہ رخ نے فون اٹھایا، نمبر دیکھا تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جلدی سے فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ پیچھے ایمبولینس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگے، شاہ رخ، یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں تمہیں کال کروں، لیکن شہر میں ہاسپٹل میں بم دھماکہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، تم فوراً پہنچ جاؤ۔
وہ کہنے لگا جی سر، میں بس ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا تھا، پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جلدی سے الماری سے میرا یونیفارم نکالو۔ کشش کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہیں بم دھماکہ ہوا ہے، مجھے ابھی جانا پڑے گا۔ دل ہی دل میں کشش نے شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے میری جان چھوٹی، لیکن پھر یہ بھی دکھ ہونے لگا کہ نہ جانے وہ بم دھماکہ کہاں ہوا ہے، وہاں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے، کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ اسے جلدی سے اٹھ کر الماری سے اس کا یونیفارم نکالا۔ وہ 10 منٹ میں تیار ہو کر نکل چکا تھا۔ کشش نے کپڑے تبدیل کیے اور بڑا حیرانی سے بیڈ پر کمبل لے کر لیٹ کر سو گئی۔ ویسے ہی نیند کی بہت پکی تھی، لیکن رات کو اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب شاہ رخ اس کے قریب تھا۔ وہ کب واپس آیا، کب کمرے میں آیا، کشش کو کوئی ہوش نہیں تھی، لیکن جس وقت وہ آئی تھی اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اسے مکمل طور پر اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ اس رات اس نے کھل کر کشش سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ کہنے لگا میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو، ورنہ مجھے شروع ہی سے لڑکیوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میرے نزدیک بس میرا مقصد تھا، اور جب سے پولیس آفیسر بنا تھا خواتین سے کئی میل فاصلے پر ہی رہتا تھا، اسی لیے تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ شاہ رخ کی باتوں کا نتیجہ تھا یا پیار کا، یا پھر اس پاکیزہ رشتے کا کہ کشش صبح تک دل میں اسے ایک الگ سی جگہ دے چکی تھی۔ چند روز بہت اچھے گزرے، پھر وہ لوگ ہنی مون کے لیے 4 دن کے لیے ہی گئے تھے۔ واپس آتے ہی کشش کا کالج شروع ہو چکا تھا اور شاہ رخ کی ڈیوٹی۔ اس عرصے میں ایک مرتبہ بھی کشش کی شرارتوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی۔ پہلے جہاں وہ اپنے گھر میں اکیلی شرارتوں کی پٹاری کھول کر بیٹھ جایا کرتی تھی، یہاں آنے کے بعد سربرار کے بچوں کے ساتھ شرارتیں کرنے میں گزار دیا کرتی تھی۔ ٹھیک اس روز جب شاہ رخ واپس آیا تو فون پر مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آج کھیر پکائی کی رسم تھی اور جبار حسین صاحب کو بھی بلوایا گیا تھا۔ اپنی جیٹھانی کے بتائے مطابق پہلی مرتبہ کشش نے کھیر بنائی تھی۔ وہ کچن میں کھیر بناتے ہوئے بار بار باہر دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے ترم خان دکھائی دے اور وہ اسے دکھا سکے کہ جو بھی تھا وہ سب کے سامنے کھیر کی تعریفیں سننا چاہتی تھی۔ تبھی شاہ رخ نارمل حلیے میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ مسلسل موبائل پر ٹائپنگ کر رہا تھا۔ جب بہانے سے کشش نے اسے بلایا تو وہ چلتا اس کے پاس آیا، بغیر اس کی طرف دیکھے کہنے لگا بتاؤ کیا بات ہے کشش؟ کشش نے کھیر کا باؤل اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا چکھ کر بتائیں کیسی بنی ہے؟ ایک سرسری نظر کھیر پر ڈالنے کے بعد کہنے لگا ہاں دکھ تو ٹھیک ہی رہی ہے، اچھی بنی ہوگی، میں ذرا بیزی ہوں، بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ کشش کی تو آنکھیں کھلی تھی، ماتھے پر بل بھی آئے تھے، پھر بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی بس کام کروا لو آپ سے، ایک چھوٹی سی بات پوچھی وہ بھی نہیں ٹھیک سے بتا سکے آپ، کون سے ضروری کام ہے آپ کا؟ مگر ترم خان جواب دیے بغیر سب کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ یہ بات کشش نے نوٹ کی تھی کہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اور کھانا کھاتے ہوئے بھی ترم خان کی نظریں موبائل پر ہی تھیں۔ وہ مسلسل موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بھی آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کشش کے دل میں شک کے بیج آنے لگے۔ ایک تو وہ اب گھر بھی کافی لیٹ آنے لگے تھے اور آتے ہی سو جایا کرتے تھے۔ ولیمے کی رات کے بعد دوبارہ محبت اور اپنائیت ترم خان نے نہیں دکھائی تھی، نہ ہی پہلے جیسی اٹینشن کشش کو دی تھی۔ کشش جب بھی کچھ پوچھتی تو یہی کہتا کہ میں ایک سیریس کیس میں مصروف ہوں۔ اس شام کو کشش اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور پھر سربرار کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے تو لمبی چوڑی تمہید باندھی اور پھر کہنے لگا چچی ایک مسئلہ ہو گیا۔ وہ اپنا کان کھجاتے ہوئے بولا۔ کشش نے اپنی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کے بعد بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی کیا مسئلہ ہو گیا ہمارے چھوٹو کو؟ بتاؤ تمہاری یہ چچی تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہے؟ اپنا کان کھینچتے ہوئے احمد کہنے لگا میرے ٹیسٹ میں بہت گندے مارکس آئے ہیں، میڈم نے امی ابو دونوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لانے کا کہا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ بتایا تو میری کتنی کان کھنچائی ہوگی، مرغا بنوا کر پورے گھر کے 100 چکر لگوائیں گے۔ آپ نہیں جانتی پچھلی دفعہ جب میرا ٹیسٹ غلط ہوا تھا تو ابو نے سیڑھیوں پر بھگا کر 50 چکر لگوائے تھے، میری تو ٹانگیں جواب دے گئی تھی۔ تو کیا آپ میرے ساتھ میٹنگ کے لیے جا سکتی ہیں؟ کشش ہنسی اور کہنے لگی بس بچہ اتنی سی بات، میں تمہارے ساتھ کل اسکول چلی جاؤں گی، فکر مت کرو۔ یوں اگلے روز سب کی نظروں سے چھپتے چھپاتے کشش مائکے جانے کا بہانہ لگا کر اسکول کے لیے جا چکی تھی۔ وہاں پر جا کر الٹا وائس پرنسپل کی کلاس لے چکی تھی۔ کشش کے سامنے تو وہ بھی ہار مان گئی۔ دونوں چچی بھتیجا ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس آ رہے تھے۔ جب سگنل پر گاڑی رکی عین اسی وقت احمد نے فوراً چلا کر کہا چچی وہ دیکھیں چاچو چاچو۔
چاچو کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کشش نے فوراً اس کی طرف دیکھا، مگر تب تک سگنل سے گاڑی چل چکی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھی لڑکی کو تو دیکھ نہیں پائے تھے، مگر ہاں اتنا تو جان چکے تھے کہ فرنٹ سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال کھلے تھے۔ کشش کو ایک دھکا سا لگا تھا، ذہن میں کئی طرح کے خیالات آنے لگے۔ احمد نے لڑکی کو مکمل طور پر دیکھا تو نہیں تھا، لیکن بڑھا چڑھا کر بتاتے ہوئے کہنے لگا، بڑی گوری چٹی لڑکی تھی، بالکل فلمی ہیروئن جیسی، بال لمبے لمبے کھول رکھے تھے، اور اس نے تو میرے خیال سے چاچو کا ہاتھ بھی پکڑ رکھا تھا۔ کشش کے تو چہرے پر سنجیدگی آئی تھی، نہ ہی وہ پڑھائی پر توجہ دے پائی تھی، نہ ہی کسی اور کام میں اس کا دل لگ پایا تھا۔ اس رات ایک بار پھر ترم خان 11:30 بجے گھر آیا۔ ترم خان آج بھی فون پر بات کرتا مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کشش کو جاگتا دیکھ کر فوراً فون کان سے ہٹایا اور کہنے لگا، خیریت؟ آج سے پہلے تو تم اب تک سو جاتی تھی، آج ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کشش نے سوالیہ نظروں سے ترم خان کو دیکھا اور کہنے لگی، کیا میں آپ کا انتظار نہیں کر سکتی؟ کہاں تھے آپ؟ یہ کون سی ڈیوٹی ہے آپ کی جو آپ دن کے 15 گھنٹے کر رہے ہوتے ہیں؟ صبح 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور رات 11 بجے کے بعد گھر آتے ہیں۔ ترم خان نے اسے سوال کرتے دیکھا تو بھویں اچکائیں اور کہنے لگا، ارے واہ، آج تو بیویوں جیسے سوال کر رہی ہو۔ آگے بڑھ کر وہ اپنے ہاتھ کشش کی کمر پر ڈال چکا تھا، مگر وہ خود کو چھڑوا کر کہنے لگی، دور رہیں مجھ سے، اور سچ سچ بتائیں کہاں تھے آپ؟ جس طرح وہ سنجیدگی سے وہ بولی تھی، ترم خان اپنے ماتھے کو سہلاتا ہوا کہنے لگا، یار تمہیں بتایا تھا نا ایک سیریس کیس پر انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں۔ اگر میں نے یہ کیس سلجھا لیا تو میری پروموشن ہو جائے گی، بس تم دعا کرو کہ میں اس کیس میں جیت جاؤں۔ اتنا کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر کشش کو اپنے حصار میں لیا، مگر وہ کھوجتی نظروں سے ترم خان کو دیکھ رہی تھی۔ بار بار اس کے الفاظ ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، ایسے تو نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہو۔ تمام تر خیالات پر حقیقت کی مہر تو اس وقت لگی جب ایک شام اچانک کشش کو اپنی سہیلی کا فون آیا۔ اس شام 6 بجے کا وقت تھا۔ فون کان سے لگاتے جو کچھ کشش کی سہیلی نے اسے کہا، اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی، ہاں یار ٹھیک ہے، پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ میں تمہیں لوکیشن بھیج رہی ہوں، جلدی وہاں پر پہنچو، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا یہ پولیس انسپکٹر شوہر کیا کر رہا ہے۔ کشش بغیر بتائے گھر سے نکل چکی تھی۔ اسے یوں بغیر بتائے جاتا دیکھ ابرار کی بیوی اس سے پوچھتی رہ گئی، مگر اس نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ ایک کلب میں پہنچ چکی تھی جہاں پر اس کی سہیلی تبسم موجود تھی۔ باقی کچھ دوست بھی وہاں پر تھے۔ اس نے ایک سکارف سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تبسم کہنے لگی، کیا کہتی تھی تمہارا وہ شوہر ترم خان تمہارے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا؟ جیسا بھی ہے صرف اور صرف تمہارا ہے، اور میں تمہیں کہتی تھی نا کہ پولیس والوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ان کے 100 رنگ روپ ہوتے ہیں، گھر میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور باہر اور۔ دیکھو اب اپنی آنکھوں سے تمہارے شوہر کیا کر رہا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر ایک دیوار کی اوٹ میں کشش کو لے گئی اور پھر ایک جانب کو اشارہ کر دیا۔ کشش کو لگا جیسے وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی۔ سامنے کچھ لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے، ناچ گانا شروع تھا، اور انہی میں شاہ رخ بھی موجود تھا۔ شاہ رخ ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا ڈانس کر رہا تھا۔ لڑکی نے مغربی لباس پہن رکھا تھا، آدھا وجود تو بالکل نیم اریاں ہو رہا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ ترم خان کے ساتھ ناچتی مسلسل اس کے کان میں کچھ کہہ بھی رہی تھی، اور وہ ہنس رہا تھا۔ دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر کشش کا جی چاہا کہ ابھی جائے اور جا کر ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارے، نہ صرف لڑکی بلکہ ترم خان کو بھی سبق سکھائے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، تبسم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی، یہ کیا کرنے والی تھی تم؟ سب کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ مگر کشش اپنا غصہ قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں ترم خان کے لیے محبت کے جذبات ابھر آئے تھے۔ کچھ روز پہلے تو اسے یہ احساس ہوا تھا کہ شاہ رخ سے وہ محبت کرنے لگی ہے، مگر اس کا یہ اصل چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دونوں ڈانس کرتے ہوئے ایک جانب کو جانے لگے جہاں پر کمرے بنے ہوئے تھے۔ کشش کے تو رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ تو کیا ترم خان اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں بھی جائے گا؟ وہ جہاں جہاں جا رہے تھے کشش بھی ان کے پیچھے ایک فاصلہ رکھے جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جا کر اس لڑکی اور شاہ رخ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے، مگر اس سے ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کہیں وہ جائے اور ترم خان اس لڑکی کے سامنے اسے تھپڑ مار دے کہ تم کون ہوتی ہو ہمیں روکنے والی، یا پھر کچھ ایسا جو کشش برداشت نہ کر سکے۔ قدموں کے ساتھ پیچھے چل رہی تھی۔ جب ترم خان اس لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں چلا
اور کشش باہر کھڑی رہ گئی، کتنی ہی دیر بے آواز روتی رہی اور اس کمرے کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محبت میں؟ غلطی کیا تھی اس کی؟ شاید اس کا بچپنا، اس کی شرارتیں ترم خان کو پسند نہیں آئی تھی، یا پھر شاید وہ صحیح پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے ایسی فیشنیبل لڑکی چاہیے تھی جو کہ کشش نہیں تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے کشش کمرے سے کچھ دوری پر آئی اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے شاہ رخ کا نمبر ملا دیا۔ 2 مرتبہ تو اس نے کال کاٹی اور پھر آخرکار کال اٹھا لی۔ انتہائی مصروف انداز میں کہنے لگا، بتاؤ کشش، جب میں فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں کام میں مصروف ہوں؟ کیوں بار بار کال کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کشش نے لرزتے ہوئے لبوں سے کہا۔ کہاں ہیں آپ؟ جواب میں وہ سختی سے کہنے لگا، اس وقت میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اور کہاں ہونا ہے میں نے، رکھو فون، آ جاؤں گا تھوڑی دیر تک گھر۔ اتنا کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ کشش کا تو پارا ہائی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تو سوچتی رہی اور پھر دھڑ دھڑ دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ اپنے موبائل کا کیمرہ اس نے آن رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ لڑکی سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ ترم خان اس کے سامنے تھا۔ اپنے سامنے کشش کو یوں کھڑا دیکھ کر اس کے بھی چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ آنکھیں میچ کر دوبارہ کھول کر یقین دہانی کرنے لگا کہ اس کے سامنے کشش ہی کھڑی ہے۔ کشش روتے ہوئے ترم خان کے گریبان کو پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ ہے آپ کی ڈیوٹی، اسی لیے یہ ہے آپ کی حقیقت؟ میں تو کبھی مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ترم خان کبھی کشش کو دیکھتے ہوئے کبھی اس لڑکی کو، بڑبڑاتے ہوئے اس نے کشش کا ہاتھ پکڑا اور پھر غصے سے لب بھینچ کر کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کون لایا ہے تمہیں یہاں؟ وہ بھی کشش پر ہی غصہ کر رہا تھا اور کشش اسے وہیں پر چھوڑ کر اس کلب سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے سسرال جانے کے بجائے سیدھا اپنے باپ کے گھر گاڑی کا رخ کیا تھا۔ اس وقت اچانک کشش کو وہ بھی روتے ہوئے دیکھ کر جبار حسین کا تو کلیجہ منہ کو آیا۔ کہنے لگے، کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ سب خیر تو ہے؟ آج تک انہوں نے کشش کو یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کشش پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، کیا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ بابا؟ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ جبار حسین یوں روتا دیکھ کر اسے سینے سے لگا گئے۔ کہنے لگے کہ بیٹی ہوا کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ روتے ہوئے کشش نے اپنا موبائل سامنے کر دیا جس میں ہوٹل کا وہ کمرہ تھا، ترم خان اور ساتھ میں وہ لڑکی۔ جبار حسین وہ ویڈیو دیکھ کر ہڑبڑا سے گئے۔ وہ تو کبھی یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ترم خان اس مزاج کا لڑکا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ کشش کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ لڑکی شاہ رخ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ روتے ہوئے جو کچھ کشش نے دیکھا تھا سب کچھ اپنے باپ کو بتا دیا۔ جبار حسین بھی شدید غصے میں آ چکے تھے۔ فوراً سر ابرار کو کال کی اور کھری کھری سنانے لگے۔ ابرار بھی حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ سب کچھ مان سکتے تھے مگر ان کا بھائی اس طرح کی حرکات میں ملوث ہو سکتا ہے، اس کے لیے ماننا مشکل تھا۔ کچھ دیر بعد ہی شاہ رخ بھی گھر آ گیا۔ ابرار نے ایک زوردار تھپڑ اپنے بھائی کے منہ پر دے مارا۔ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہی انہوں نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مار کر کہنے لگے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ کیا تم ہمارے خاندان کا نام ڈبونا چاہتے ہو؟ کچھ حیا ہے تم میں کہ نہیں؟ جانتے ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہمارے خاندان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ شاہ رخ تو لب بھینچ کر رہ چکا تھا۔ کہنے لگا، بھائی کم از کم آپ تو کشش کی ذہنیت سے مت سوچئے، میری بات تو سن لیجئے۔ جیسے جیسے شاہ رخ حقیقت بتا رہا تھا ابرار اس وقت کو پچھتانے لگے جب انہوں نے جلد بازی میں پہلی بار اپنے بھائی کو تھپڑ مارا۔ بار بار شاہ رخ کشش کو کال کر رہا تھا، جبار حسین کو کال کر رہا تھا، مگر دونوں کا نمبر وہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ کشش نے رو رو کر اپنا حلیہ بگاڑ لیا تھا۔ اگلے روز وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب وہاں پر ترم خان آ گیا۔ جبار حسین تو اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ آتے ہی اس نے بازو سے پکڑ کر کشش کو جھنجھوڑا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی کی اجازت سے تم یہاں پر آئی ہو؟ کیا جانتی نہیں ہو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی؟ ترم خان کے یوں حق جتانے پر اس نے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ کہنے لگی، کیا آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے؟ آئے کیوں ہیں آپ؟ نہیں دیکھنا چاہتی میں آپ کو۔ جواب میں اس کا بازو جھنجھوڑ کر کہنے لگا، اس گھر کا داماد ہوں میں، اکلوتا داماد، جب چاہے جیسے چاہے آ سکتا ہوں اور تمہارا شوہر ہوں، چلو میرے ساتھ۔
عجیب پاگل دماغ ہو، بغیر حقیقت جانے اس طرح کا تماشا کر کے نہ صرف تم نے اپنے باپ کو پریشان کیا بلکہ میرے بھائی اور بھابھی کو بھی سکون برباد کر دیا۔ روتے ہوئے کشش نے اپنا بازو چھڑوا کر کہا، بس اب آپ سے جو بھی بات کریں گے نا میرے پاپا ہی کریں گے، مجھے چھوڑیے۔ جبار حسین بھی تبھی وہاں پر آ چکے تھے اور کشش وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کے بابا شاہ رخ کو دھکے مار کر اس گھر سے نکلوا دیں گے، مگر ٹھیک 10 منٹ کے بعد جبار حسین شاہ رخ کے ساتھ کمرے میں آئے۔ وہ ابھی بھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ حیرت اسے اس وقت ہوئی جب جبار حسین اسے کمرے میں چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے۔ کمرے کو لاک کر کے اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کشش اٹھنے لگی مگر وہ اسے پکڑ کر وہیں بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا، مزید خرافات اپنے دماغ میں مت سوچو، بات سن لو میری حقیقت کیا ہے۔ کشش کہنے لگی، پیچھے سننے کے لیے رہ کیا ہے، بچا ہی کیا ہے آخر؟ آپ کو غیر لڑکی کی باہوں میں دیکھ لیا، اس کے ساتھ کلب میں ناچتے ہوئے دیکھ لیا۔ میرے ساتھ تو آپ کا موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ڈیوٹی کے بہانے کر کے آپ 2 دن بھی میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکے اور اس لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں بھی چلے گئے۔ یہ سن کر شاہ رخ کچھ دیر تو سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں ایک ضروری مشن پر تھا۔ ایک بار پھر کشش اس کی بات کاٹ کر کچھ بولنے لگی مگر وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، چپ، جتنی گندگی تم نے سوچنی تھی نا سوچ لی، اب میری بات سن لو۔ وہ کشش کو خاموش کروا کر بولنا شروع ہوا۔ کہنے لگا، میرے سر پر ایک بہت بڑا مشن سونپا گیا تھا۔ پاکستان میں ایسی کئی کم عمر لڑکیاں ہیں جو ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور انہیں غلط کاموں میں لگا دیا جاتا ہے، نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے، اور کچھ لڑکیوں کو تو اسمگلنگ کر کے غلط کاموں میں بھی ملوث کروا دیا جاتا ہے۔ ان سے منشیات فروخت کروائی جاتی ہے اور ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں۔ میں اس گروہ تک پہنچنا چاہتا تھا اور اس گروہ تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ لڑکی ملی تھی جو اسی گروہ کا حصہ تھی۔ اس کے ساتھ دوستی کر کے اسے محبت کے جھانسے میں پھنسانا میرے مشن کا حصہ تھا۔ اور اس روز جب میں اس کے ساتھ ہوٹل میں گیا تو ایک بار پھر وہ نشے میں دھت تھی اور اسی نشے میں دھت کا فائدہ اٹھا کر میں نے اسے سارے راز اگلوا چکا تھا۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی تم ہی ہو، سمجھی؟ ہاں، میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا یا دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں ایک شریف غیرت مند مرد ہوں، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں 2 تھپڑ لگاؤں۔ بھلا تم اپنے اتنے نیک شریف ترم خان کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ کشش ترم خان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے ترم خان کے سینے پر مکہ مارنا شروع کر دیا۔ مکے مار کر کہنے لگی، بہت غلط ہو آپ، کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ بند کمرے میں جانے کی؟ اگر اتنا ہی کوئی بڑا مشن تھا تو مجھے بتاتے، میں اسے سب کچھ چٹکیوں میں گلوا لیتی۔ آئندہ کے بعد خبردار، جو آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ یوں فری ہوئے تو 5 فٹ سے زیادہ کوئی لڑکی آپ کے قریب مجھے کھڑی دکھائی نہ دے، ورنہ میں 6 کی 6 گولیاں اپنے بھیجے میں اتار لوں گی۔ اس کے ایسے کہنے پر ترم خان اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، شٹ اپ، خبردار جو دوبارہ یہ بات تم نے اپنے منہ سے بھی کہی تو چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ ایک تو ویسے اس مشن کے چکر میں کتنے روز تک میں سکون سے سو نہیں پایا، اور اب تم الگ ناراض ہو کر اپنے باپ کے گھر آ کر بیٹھ چکی ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، مگر وہ بھی شرط پر کہ آئندہ کے بعد ترم خان کسی بھی مشن کو اس سے خفیہ نہیں رکھے گا۔ وہ بچوں کی طرح سے اپنی شرطیں منواتے، اس کے کاندھے پر سر رکھے باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہوتی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔